کیا ایسا ڈفرینٹ تھا کہ آپ نے کیا اور آج آپ ایک بڑے بینک کے وائس پریزیڈنٹ ہیں؟ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, کہاں پہ غلطی کرتا ہے ہمارا نوجوان کہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا جتنے آپ ہو گئے؟ کمپنیز کو ایسے انجینئرز کی تلاش ہوتی ہے جو ان کے جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں ان کو آٹومیٹ کریں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی آپ کو نئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صرف وہی فرق صرف اتنا سا ہے, سیکھتے سب کچھ ہیں, کون فوکسڈ ہوتا ہے, کون ڈٹرمنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو پاکستان انڈیا کا معاملہ ہوا اس میں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ان کا سسٹم ہیک کر لیا تھا, تو یہ ایسا آپ کے نالج میں ہے کہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ پاکستانی جو مائنڈ ہے نا, جو یوتھ کا مائنڈ ہے, اتنا فرٹائل ہے, یہ دنیا میں کسی بھی امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. بہت بڑا امریکہ کا نام ہے ایلون مسک, کہ اس کی کمپنی کے ساتھ بھی کام کرنے کا یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح معاملات کا ہوا اتفاق؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا اوٹ پٹانگ حرکتوں سے کماتے ہیں اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ کما سکتے ہیں عزت کے ساتھ. بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے فون یا اپلیکیشن کے تھرو, جو نئی نئی اپلیکیشنز آتی ہیں, آپ کی بینک ٹرانزیکشن, آپ کے کوڈ پاسورڈز ہیک ہو جاتے ہیں. کچھ بعید نہیں, ہم لوگ 2-4 بلین ڈالر صرف اسی سے کما لیں. 2-4 بلین ڈالر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میرے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے. وہ شخصیت ایسی ہے کہ پہلے بڑی پڑھائی لکھائی کی, ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بہت پڑھنا پڑتا ہے. وہ ڈاکٹر بنے, MBBS کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ٹریک چینج کیا, اور وجہ بھی آج یہی ہے کہ میں نے ان کو مدعو کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے ان کا آن لائن ایک انٹرویو کیا تھا. ڈاکٹر شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. MBBS کرنے کے بعد سافٹ ویئر انجینئر بنے, سافٹ ویئر انجینئر بنے, وہ بھی امریکہ میں جا کے, اور بڑی ہی امریکہ کی امپورٹنٹ وہ جو ان کی کمپنیز ہیں ان کو اپنی سروسز دے دیں. ڈیٹا سیکیورٹی کے ماہر ہیں, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے نوجوانوں کو میں یہ صلاحیت, یہ ہنر ان تک منتقل کر سکتا ہوں اگر وہ یہ میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں, اور پاکستان کو لاکھوں ڈالر کا زر مبادلہ بھی آ سکتا ہے اور لوگ بھی خوشحال ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ کی میں نے تمہید باندھ دی. ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست بھی ہیں جی, پرانے. ڈاکٹر صاحب چلیں شروع کرتے ہیں. مختصر سے 20-25 منٹ کے انٹرویو میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح لوگ تو مرے جاتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بننا ہے, یا اس دور میں ڈاکٹر بنتے تھے جب آپ نے ڈاکٹر بنے, یا انجینئر بنتے تھے, آپ ڈاکٹر بھی بن گئے پھر انجینئر بھی بن گئے, کیسے یہ سفر شروع ہوتا ہے؟ جی نہیں بھائی, تھینک یو ویری مچ اگین فار ہیونگ می ان یور شو. اب اس میں مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر آپ اس کو ایک 10,000 فیٹ کا ویو لیں اور دیکھیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے, ڈپریشن کا شکار ہے. ڈگریز لینے کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کہاں پہ جائیں, بزنس کریں, جاب کریں, جاب کی اپرچونٹیز کو کیسے اویل کریں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے بیک گراؤنڈ میں جو اپنی انجینئرنگ, جو میری ایکسپرٹیز ہے دنیا کی, امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیز میں کام کرنے کے بعد جو میں نے گین کی ہے, تو اس کے نتیجے میں نے یہ ایک ایکسٹریکٹ کیا کہ ایک ایسا کسٹمائز سولوشن جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ جو امریکن ایک IT پروفیشنل ہے, 4-5 سال کی ڈگری لینے کے بعد, انٹری لیول کی جابس کرنے کے بعد, یا اس کے بعد پھر فیلڈ میں مختلف جابس کرنے کے بعد جو ایکسپیرینس گین کرتا ہے, تو اس کو اور اس اسنا میں وہ جتنا پیسہ, جتنا زر مبادلہ اپنے والدین کا یا اپنے ملک کا وہ خرچ کرتا ہے اسکالرشپس کی صورت میں, تو وہ ہم لوگ یہ اپنے بچوں کو بہت کم عرصے میں, اگر لیٹس سے کہ 7-8 سال میں وہ سارا ایکسپرٹیز یا ایکسپیرینس گین کرتا ہے, تو ہم اس کو 1 سال کے اندر اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل جو جاب مارکیٹ ہے اس میں جا کے اپنی جابس لیں, گراسپ کریں. IT میں بڑے سارے لوگ کرتے ہیں, کیا ایسا ڈفرینٹ تھا کہ آپ نے کیا اور آج آپ ایک بڑے بینک کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور آپ بڑی اچھی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, حالانکہ ڈائریکٹلی آپ کا اس سے تعلق نہیں تھا. آپ ایک وقفے کے بعد گئے, آپ MBBS کرنے کے بعد گئے, پھر دوبارہ سے پڑھائی شروع کی, تو پھر آپ بنے سافٹ ویئر انجینئر, پھر کامیاب بھی ہو گئے. تو کہاں پہ غلطی کرتا ہے ہمارا نوجوان
کہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکتا جتنے آپ ہو گئے, جی. تو ہے کیا؟ اب اس میں نہیں بھائی, دو چار چیزیں ہیں. ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ جو ہے نا وہ ایک جنیرک سی ٹرم ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کے اندر بہت ساری سب اسپیشلٹیز اور اسپیشلٹیز وہ انکلوڈیڈ ہوتی ٹھیک ہے. اب جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, کمپنیز کو کس طرح کے انجینئرس چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم یہ انجینئرس کی ٹائپس بھی بدلتی رہتی ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس بھی بدلتی ہیں, کیونکہ ہر آئے دن نیا سافٹ ویئر آ جاتا ہے, اس سافٹ ویئر کو بنانے کا طریقہ, اس کو ریلیز کرنے, نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, اس کو ڈپلوائے کرنے کا طریقہ, یہ سارے دن بدن جو ہے وہ چینجز آتی ہیں. اب اس میں جو مین کویشچن ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے برین تھاٹ پروسیس کو اس طرح سے آرکیٹیکٹ کرنا ہے, اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان تمام اسٹریٹجیز کو, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں اسٹریٹجیز اور میتھڈالوجیز, ہمارا نوجوان مار کھاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کی اسٹریٹجیز کو اور میتھڈالوجیز کو اور جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو فالو along نہیں کرتا. اوکے اوکے اوکے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اب ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو مائکرو سروسز کا کانسیپٹ بہت کم ہے, یعنی کہ جو اپلیکیشنز کی ڈپلائمنٹ اور ریلیز کا جو پروسیس ہے وہ CI/CD ہم لوگ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جو مخفف ہے, ایبریویشن ہے کنٹینیوس انٹیگریشن اور کنٹینیوس ڈپلائمنٹ اور ڈیلیوری کا, اوکے, اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. دوسری زبان میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹومیشن انجینئرنگ ایک نئی چیز ڈیولپ ابھر کے سامنے آئی ہے, جس کا اینڈ ریزلٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی صورت میں سامنے آیا ہے. اوکے, کمپنیز کو دیکھیں, کمپنیز جو ہے نا وہ اپنا فائدہ سوچتی ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کاسٹ افیکٹونیس کو کیسے مینٹین کرنا ہے, کیسے اچیو کرنا ہے. اس کے لیے وہ ایسے انجینئرس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو 3-4 انجینئرس کا کام ایک بندے میں موجود ہو, اس کی سکلز ایک بندے میں موجود ہو, ان کو 3-4 انجینئرس کو سیپریٹلی پے نہ کرنا پڑے, وہ ایک بندے کو ہائر کریں گے اور اس کو ہائر کریں گے جس کو یہ اسٹریٹجیز اور میتھڈالوجیز کا علم ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پروسیسز ہوتے ہیں, کہ جیسے ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ مائکروسافٹ کی جو دنیا ہے جس کو ہم لوگ کلوز سورس آپریٹنگ سسٹم بولتے ہیں, اس میں کلک آپس ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ نے کلک کیا ایک چیز کے اوپر, وہ پروسیس ان دا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ رن ہوا, پھر آپ نے دوسرا کیا, تیسرا کیا. تو جو اوپن سورس ٹیکنالوجی ہے, آپریٹنگ سسٹم ہے, جس میں ہم لوگ لینکس کو زیادہ تر اس کی مختلف جو ٹائپس ہیں وہ اس آپریٹنگ سسٹم کی ٹائپس ہیں وہ یوز کرتے ہیں, وہ کسٹمائزیبل ہوتا ہے اور وہ سستے بھی ہوتے ہیں, اس کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو کمپنیز کو ایسے انجینئرس کی تلاش ہوتی ہے جو ان کے جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں ان کو آٹومیٹ کریں اور ان سے ٹائم بچائیں اور سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کو تیز کریں اور اپلیکیشنز کو اپ اینڈ رننگ رکھیں 24/7, اس کو ہائیلی ریزیلینٹ بنائیں, اس کو فالٹ ٹالرنس دیں, اس کو اسکیلیبلٹی دیں, ہائی اویلیبلٹی دیں, اس طرح کی چیزیں. کیونکہ جب ریئل ٹائم میں بزنس اوپر جا رہا ہوتا ہے کوئی ویکینڈز پہ یا کسی ایونٹس کے اوپر, تو وہ پھر اس حساب سے اپنی اپلیکیشنز کو آرکیٹیکٹ کرتے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ وہ پہلو مد نظر رکھتے ہیں کہ اپلیکیشنز کو مختلف سیگمنٹس کی صورت میں وہ ڈپلوائے کریں کسی بھی انفراسٹرکچر کے اوپر, چاہے وہ کلاؤڈ ہے چاہے وہ آن پریم ہے. اور اس کے لیے ان لوگوں کا جو سب سے بہترین جو انتخاب ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان اسٹریٹجیز کو جانتے ہوں. ہمارا انجینئر اس میں مار کھا جاتا ہے کیونکہ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر کے سمجھتا ہے کہ اس کو کوڈنگ آ گئی ہے تو لہٰذا وہ بیک گراؤنڈ ایک بیک اینڈ ڈیولپر تو بن گیا, بیک اینڈ ڈیولپر بن گیا, تو اسی کے اوپر نہیں. اب دنیا آپریشنلائزیشن کو بھی ماڈرنائز کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے اب مجھے یہ نہیں چاہیے کہ میں بیک اینڈ ڈیولپر ہوں یا فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہوں تو بس میں اتنا ہی کام کروں, مجھے چاہیے کہ میرا پورا کام کون کر سکے. ایگزیکٹلی. جب اگر آپ گوگل کریں گے نا, آپ دیکھیں گے ایک ڈیو آپس انجینئر کی یا ڈیو سیک آپس انجینئر کی یا مائکرو سروسز یا کنٹینرائزیشن انجینئرز کی جو جابز ہیں, اگر آپ لنکڈ ان پہ دیکھیں, گوگل پہ دیکھیں, تو آپ اس کی جاب ڈسکرپشن جو ہے نا, اگر آپ اس کو گو تھرو کریں تو اس کی ڈیٹیلز میں یہ بات آپ کو بڑی اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گی کہ 6-7-8 اسکلز کم از کم اگر کسی ایک انجینئر میں ہوں
تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کمپنی اس کے اوپر ریلائی کرے اور اس کو ریکروٹ کرے اور پھر اس کی اپبرنگنگ کریں. اچھا، یہ آپ نے پھر بینک میں کس طرح چلے گئے جاب کرنے؟ آپ سافٹ ویئر انجینئر بنے، کس طرح وہ سفر ہوا؟ ایک پاکستانی کو اتنے اچھے عہدے پہ آپ چلے گئے، کیسے یہ سفر؟ یہ نہیں بھائی، ہوا تو ایک بڑا نارمل پروسیس تھا کہ جیسے میں نے سوئچ کیا، ایک پیشن تھا ایکسل کرنے کا، ایک جائز طریقے سے پیسہ کمانے کا، جس کی ممانعت نہ قانون میں ہے نہ شریعت میں ہے، کسی بھی حوالے سے. بالکل ایسے ترقی کرنا ہر انسان کا حق ہے اور اس کو کرنی چاہیے. اللہ پاک نے آپ کے اندر بہت سارا پوٹینشیل اور ابیلٹیز رکھی ہوتی ہیں، تو اس کی پرچونس میں اس کے پیچھے جاتے ہوئے یہ ساری سکلز ایک نارمل پروسیس شروع ہوا. لیکن ڈاؤن دا روڈ اگر آپ اپنی ویژن کو یوز کریں، آپ اپنی ایکسپرٹیز کو اس طرح سے مینیپولیٹ کریں اور اس طرح سے ماڈرنائز کریں کہ آپ خود سے آرگنائزیشنز کے نہ صرف پرابلمس کو، ایشوز کو، انسیڈنٹس کو ریزالو کریں، بلکہ ان کو نیو انوویٹو اسٹریٹجیز بتائیں. کیونکہ جب آپ کمپنی کو بتائیں گے نا کہ بھائی یہ کام میں آپ کے لیے جو آپ ایک دن میں کرتے ہیں میں آپ کو 2 گھنٹے میں کر کے دے سکتا ہوں اور اس سے بھی بہتر کر سکتا ہوں، ایک نئی چیز یہ ہو سکتی ہے، ایک نئی چیز ہے، تو آپ اس کمپنی کے لیے ایسٹ بن جاتے ہیں. جی 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 جی. اب میرے جرنی میں ایک نارمل پروسیس سے، نارمل انجینئرنگ سے یہ کام شروع ہوا. میں نے لینکس انجینئرنگ سیکھی، ڈیو آپس انجینئرنگ، سائبر سیکیورٹی. تو بینکس کو تو ویسے ہی جیسے آپ نے کویشچن کیا کہ سائبر سیکیورٹی انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی ہیکنگز اور لیگل ایلیگل وہ ساری چلتی ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. بلینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز ڈے ٹو ڈے چل رہی بیسس پہ چل رہی ہیں. بالکل ایسی. تو بینکس کو یا بڑی آرگنائزیشنز کو جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو ضرورت رہتی ہے سائبر سیکورٹی انجینئر کی، اور ساتھ میں ان لوگوں کو انوویٹو انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے میرے کیس میں یہ ہوا کہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی جو ون آف دا بگیسٹ کراؤڈ اسٹرائک کمپنی ہے سائبر سیکورٹی کمپنی کراؤڈ اسٹرائک، تو اس کے ایشو کو آئیڈینٹیفائی کرنے پہ اور ان کو ریزولوشن دینے کے نتیجے میں میری سروسز کو میرے بینک کے لیول پہ ایکنالج کیا گیا، اور مجھے بوسٹ اپ دینے کے لیے انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پہ بھی تعینات کیا. تو یہ آپ کو نا پھر ڈاؤن دا روڈ اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، آپ فوکسڈ ہیں، آپ چیزوں کو انوویٹو وے میں دیکھ رہے ہیں اور آپ میں ول ہے کچھ کرنے کی، تو اصل بات تو یہ ہے سب کچھ پاسبل ہے، یہ ممکن ہوتا ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی آپ کو نئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. صرف وہی فرق صرف اتنا سا ہے، سیکھتے سب کچھ ہیں، کون فوکسڈ ہوتا ہے، کون ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے، اور کون سیلف ڈریون ہوتا ہے، نئی چیزیں سیکھتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی اتفاق ہوا، بہت بڑا امریکہ کا نام ہے ایلون مسک، کہ اس کی کمپنی کے ساتھ بھی کام کرنے کا یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح معاملات کا ہوا اتفاق؟ جی ہوتے ہیں، آف کورس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لیگل بائنڈنگز ہیں. اوکے. ہم لوگ اس کو پبلکلی نہیں کہہ سکتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہوتی ہے. اوکے. تو لیکن کام کرنے کا اتفاق ہوتا ہے. بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے فون یا اپلیکیشن کے تھرو، جو نئی نئی اپلیکیشنز آتی ہیں، آپ کی بینک ٹرانزیکشن، آپ کے کوڈ، پاسورڈ ہیک ہو جاتے ہیں. جی جی ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیکرز ہیں وہ جتنا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، جتنی کوانٹٹی میں اور جو بیڈ کوالٹی میں ہو رہا ہے، اسی کے تناسب سے جو اٹیکس ہیں ان کی بھی ریشو بڑھتی ہے. اچھا اب وہ ہیکر بھی اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں؟ جی جی ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ کورس میں آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ گوگل باقاعدہ آپ کو پے کرتا ہے صرف اس بات پہ کہ اگر ان کے سافٹ ویئر میں کوئی بندہ کو بگ، کوئی ایسا ایرر نکالے جو لیجٹ ہو اور جو واقعی میں ان سیٹو ان ریئلٹی ایگزسٹ کرتا ہو، تو اس کو وہ باقاعدہ ہیوی اماؤنٹ میں پے کرتے ہیں. اچھا. یعنی کہ اپنی غلطی نکالنے کا وہ پے کرتے ہیں. اوکے. اور یہی وجہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی ڈومین میں جو ان اٹیکس کو روکنے کے لیے ہم لوگ ان کو او ویسپ، اسی وجہ سے دنیا میں نا او ویسپ 10 کے نام سے ایک لسٹ بنی ہوئی ہے سائبر اٹیکس کی، کہ جو کلک جیکنگ، شیل چاکنگ، اس طرح کی وہ مختلف ٹرمز ہیں. تو وہ اسی وجہ سے ایک نا پوری دنیا میں گلوبلی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو کم از کم کرائٹیرین ہے کہ جو ان اپلیکیشنز ان کو میٹ کرے گی تو وہ سیکیور ہیں
وہ ٹریفک کے لیے قابل ہیں اور جو کسٹمرز ہیں ان کے اوپر اعتماد. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان انڈیا کا معاملہ ہوا اس میں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا سسٹم ہیک کر لیا تھا. تو یہ ایسا آپ کے نالج میں ہے کہ ہو سکتا ہے پاسبل وہاں بھی سیکیورٹی تو ہوگی؟ جی نہیں بھائی، یہ پاسبل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور اسپیشلی جب بڑے لیول پہ ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو، کیونکہ ایک دوسرے کی شارٹ کمنگس کو، ڈرا بیکس کو نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم پاکستانیوں نے انڈینز کو اس میں مات دی اور بڑی بری مات دی. گلوبلی اس چیز کو، پاکستان کی ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا گیا. اچھا، ریکگنائز کیا گیا. ایگزیکٹلی کیا گیا. ابھی حال ہی میں ٹرمپ نے اس کو باقاعدہ ریکگنائز کیا اور پبلکلی اناؤنس کیا ہے کہ ان کے جو طیارے ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں. اور یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا ہے؟ یہ ممکن ہوا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اور چاہے وہ ٹیکنالوجی ہمارے انجینئرز نے پیدا کی ہے، چاہے ہمارے دوست ملکوں سے آئی ہے. اچھا بہرحال ہے وہ ٹیکنالوجی. اچھا مجھے یہ دیں کہ ٹیکنالوجی یا ہمارے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے انجینئر اتنے قابل یا اتنے سفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں کے جا کے اس طرح ان کو مات دے سکتے ہیں، ان کو ڈیفیٹ دے سکے اور ان کے پورے سسٹم میں گھس جائے. اتنے انٹیلیجنٹ ہے. نہیں بھائی، میں آپ کو پوری کنوکشن کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ پاکستانی جو مائنڈ ہے نا، جو یوتھ کا مائنڈ ہے، اتنا فرٹائل ہے، یہ دنیا میں کسی بھی امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. یہ اہلیت ہے، یہ ہمارے خون میں، ہمارے جینیٹکس میں. ہم مسلمانوں نے دنیا میں ایک دور، پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ پیچھے ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے. ہماری کوئی کمپنی، دنیا کی 500 بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی بھی نہیں ہے. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. مقصد کیا ہے بتانے کا؟ کہ ہم نے تعلیم کو پیچھے رکھا ہے. ہم نے ٹک ٹاک، ہمارے ہیروز آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پہ کون ہے؟ ٹک ٹاکرز جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں گے، پول فول بکیں گے، وہ ہمارے ہیروز ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جس نے اکیڈیمک اچیومنٹس کی ہو؟ جیسے چلیں میں اپنی آپ کو ایگزامپلیفائی کرتا ہوں. آپ نے مجھے دعوت دی ہے پوڈ کاسٹ پہ، ایک سیریس ٹاپک ہے، لوگ کم سنتے ہیں، لوگ ناچ گانا جو اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے ہیں ویوز لینے کے لیے، کچھ 4 پیسے بنانے کے لیے، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے، میں خود بھی یہ سوچتا ہوں، اور ہم لوگ چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم دنیا کے انجینئرس کو ٹرین کرتے ہیں جہاں جہاں پہ اپنی سروسز دیتے ہیں، تو ہم اپنے نوجوان کا جو ڈائریکشن ہے وہ اس گندگی کے ڈھیر کی طرف سے موڑ کے ہم لوگوں نے ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آنی ہے کہ وہ یہ انرجیز اور یہ پوٹینشیلٹیز جو ان میں ہیں، اللہ پاک نے ان کو ودیت کی ہیں، یہ اس طرف لگائیں. پیسہ ضرور کمائیں. پیسہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا اوٹ پٹانگ حرکتوں سے کماتے ہیں اس سے 10 گنا 20 گنا زیادہ کما سکتے ہیں عزت کے ساتھ. کرنا صبر ہے، محنت کرنی ہے. ریاست جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہماری گورنمنٹس کو، ریاست کو، نوجوانوں کو کانفیڈنس دینا ہے. ایک عام نوجوان جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے کتنی دیر میں ایک اچھا سکلڈ والا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس لیول پہ آپ ہیں، 1 سال میں 1.5 سال میں اچھا سافٹ ویئر انجینئر سکلڈ بیسڈ بن کے اور کتنے پیسے کما سکتا ہے؟ مختصر سا اس کا میں نے ڈائریکٹ سوال کیا. جی اس میں نہیں بھائی، تقریباً 9 سے 10 ماہ چاہیے. ایک بیسک لیول کی جو آئی ٹی پروفیشنل کی جاب ہوتی ہے وہ لینے کے لیے پاکستان میں یا دنیا کے کسی حصے میں، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ اس کا ویزا لگتا ہے. اگر اس کو مزید 3 مہینے دے دیے جائیں اور اس کو وہ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آتا ہے اسٹریٹجیز پڑھانے کا، مائنڈ سیٹ کا، کمیونیکیشن سکلز کا، کہ آپ نے کون سے ورڈز تھرو کرنے ہیں، آپ نے کمپنی میں اپنے آپ کو کیری کیسے پریزنٹ کرنا ہے، کیری کیسے کرنا ہے، اپنا پرفارم کیسے کرنا ہے، اپنی پرفارمنس کو امپروو کیسے کرنا ہے، یا نیکسٹ جو آپ کے ٹارگٹس ہیں آپ کے کریئر میں اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے. تو منیمم 1 سال میں اگر وہ اچھا محنت کرنے والا ہے، اچھے سے مراد یہ ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں یہ ہر نوجوان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کوئی سہانا خواب نہیں ہے جو ہم دکھانے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ باتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہارڈ ورک کریں گے اور اس حد تک کریں گے کہ وہ دنیا کو بھول کے 1 سال اپنی ان سکلز کو سیکھنے میں صرف کریں گے
اور انسٹرکشنز کو فالو کریں گے, پراپر ان کی ایویلویشنز ہوئیں گی, ایگزامینیشنز ہوتے ہیں, ان میں سے ان کو گو تھرو کرنا پڑتا ہے, تو اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوں گے. اور رہی بات آپ کی کہ وہ کتنا کما سکتے ہیں, اچھا نمبر 1 تو یہ کریئر اورینٹڈ جابس ہیں, رول بیسڈ جابس ہیں. یہ اس میں آپ آئی ٹی انجینئر بنتے ہیں. یہ کوئی 2 مہینے 3 مہینے کا کوئی ای کامرس ٹائپ کا یا کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا محنت آپ کریں گے, اس کی جو منیمم آپ گوگل کریں, لنکڈ ان پہ دیکھیں, آپ ڈیو آپس کی جابس کا دیکھ لیں, ڈیو سیک آپس کی جاب کا دیکھ لیں, مائکرو سروسز کا دیکھ لیں, کوبرنیٹس کا دیکھ لیں, ڈاکٹرائزیشن, یہ مختلف قسم کے سسٹم انجینئرس ہیں, سائٹ ریلائبلٹی انجینئرس ہیں, یہ مختلف ٹائٹلز ہیں جو کمپنیز کو چاہیے ہوتے ہیں, انفراسٹرکچر انجینئرز ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں تو آپ کو ان میں سے کوئی بھی جاب جو ہے نا وہ 1 لاکھ سے کم نظر نہیں آئے گی. $1 لاکھ پر ایئر. اوکے ٹھیک ہے. یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو جو انجینئر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اوکے. اگر وہ اپنے آپ کو زیادہ سکلز کے ساتھ اکوپ کر لیتا ہے, سیکھ لیتا ہے, اور اس کی گرپ اتنی بن جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کمپنی میں جا کے ان کے ریئل ٹائم ایشوز کو نہ صرف ایڈریس کرے بلکہ اس کو ریزالو کرے, تو 1 لاکھ سے $2 لاکھ کسی بھی رینج میں ڈیپینڈ کرے گا اس کی کیپیبلٹی کے اوپر اور اس کا انٹرویو کے اوپر کہ وہ کیسا اس میں پرفارم کرتا ہے, کنوینس کیسے کرتا ہے. جاب مل سکتی ہے ایزیلی کیوں نہیں ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جو پاکستانی ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں, جی باہر جانے کے بعد وہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں, اپنی لائف کو ایک سکسیسفل لائف میں بدل لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے, لیکن بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے سوچا کہ ہم نے پے بیک کرنا چاہیے, ہم نے کچھ سکھانا چاہیے. تو آپ نے کچھ ایسا نہیں سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انجینئر سافٹ ویئر انجینئر بنا دیا, کوئی میں ایسا کوئی اسکل بیس کالج بنا لوں یا کوئی اس طرح کی چیز بنائیں جو پاکستانی نوجوانوں کو سکھا سکے؟ آپ اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں بھائی, اس میں 2-4 چیزیں ہیں, کچھ کڑوی باتیں ہیں اور کچھ حوصلہ افزا باتیں ہیں. جی میں نے اس کے اوپر بالکل سوچا ہے. ڈپریسرز کافی زیادہ بیچ میں آتے ہیں, لوگوں سے سنتے ہیں جو ہمارے ملک میں جو لوگ انیشیٹیوز لیتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ ایک سکسیسفل پوائنٹ تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جن میں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ سسٹمز کیسے کام کرتے ہیں, اور پراپر گرومنگ اور پراپر ٹریننگ, پراپر انوائرمنٹ نہیں ہوتا. جس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم لوگ انوائٹ کرنے میں ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں, انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, تو کوئی کمپنی آپ کے اوپر ریلائی نہیں کرے گی. یہ بڑی بات کلیئر ہونی چاہیے. اور یہاں پہ ہماری اسٹیٹ کو, ہماری گورنمنٹس کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا, ان کو وہ تمام انوائرمنٹ دینا پڑے گا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے. اوکے. ہاں, دوسرا پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ورک فورس اگر پروڈیوس کر لیتے ہیں, جنریٹ کرتے ہیں انجینئرس کو, تو ہم اس قابل ہوئیں گے, ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ انجینئرس موجود ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیں. جی ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس ویزا کی جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں یا ریلیکسیشنز ہمیں چاہیے, جس طرح کے انڈیا میں بیٹھے لوگوں کو ملتی ہیں, ان کو H1 B1 اور اس طرح کے ویزے وہ سارے وہ دیتے ہیں, ورک ویزا جن کو ہم لوگ بولتے ہیں. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کو بہت زیادہ پیار ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈیا میں بیٹھا جو انجینئر ہے, جس کے اوپر ان کی گورنمنٹس نے یونیورسٹیز بنا کے انویسٹ کیا ہوا ہے, تو وہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کے انفراسٹرکچر کو مینٹین رکھے, بلڈ کرے اور سپورٹ دے. تو یہ کام ہم پاکستانیوں کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, ہمیں ابھی بھی کرنا چاہیے. اور میں اسی تھاٹ پروسیس کو لے کے آگے آیا ہوں. دیکھیں, انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے, کامیابی اللہ پاک نے. آپ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کریں گے؟ میں ضرور کرنا چاہوں گا. اگر کوئی میری بات سنے گا یہاں پہ تو میں ضرور کرنا چاہوں گا. سنے گا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا سنے گا, کس طرح یہ ممکن ہے گورنمنٹ انوالو ہو؟ جی اس میں نہیں بھائی, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پرائیویٹلی اور گورنمنٹ لیول پہ دونوں صورتوں میں یہ ممکن ہے. اس کے لیے ایک چیک لسٹ ہے جس کو ٹو ڈو لسٹ بھی بول سکتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 7 10. یہ ہم لوگوں نے یہ ایک چیک لسٹ بنائیں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں کرنی پڑی ہیں. ہمیں انوائرمنٹ چاہیے, ہمیں پراپر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے نوجوان ڈگریاں لے کے پریشان مارے پھرتے ہیں, ڈگریوں کے بعد سمجھ نہیں آتی کیا کریں, کوئی پروفیشن چینج کر لیتا ہے, کوئی اور قسم کی جابس میں آ جاتا ہے.
उनको समझ नहीं आती है, फिर आ जाके वो कहाँ पे आते हैं, ई कॉमर्स पे आ जाते हैं, कोई डिजिटल क्रिएटर बन जाता है, कोई इस तरह की चीजें कर लेते हैं। जी जी ऐसे ही। तो हमें ये सॉलिड एजुकेशन को, एक एकेडमिक्स को अपनाने के लिए एक सॉलिड चेकलिस्ट के प्रोसेस में से गो थ्रू होना पड़ेगा, और वो होना पड़ेगा, उसके लिए कोई बहाना नहीं है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही। उसको एक प्रोफेशनल वे में डील करने की जरूरत है, उसके लिए प्रोफेशनल लोग चाहिए जिनका ना सिर्फ एक्सपोजर हो बाहर की दुनिया में कि सिस्टम्स या जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे काम करती हैं, बल्कि वो खुद वहां पे काम करते हो। हमारा एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे सिखाने वाले ऐसे लोग हैं जिनमें से 99% लोगों ने बाहर काम ही नहीं किया, एक्सपोजर वैसा नहीं है, तो उनको पता नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें करते हैं, यूट्यूब से चीज देख ली, वो कैसे पढ़ ली। ये तो जिस तरह एक हमारा एक देसी मास्टर होता था ना हमारे बचपन में, जो डंडा हाथ में पकड़ के पढ़ाता था, सिखाता वो था, इस तरह सिखाना, ये तो इस तरह सिखाने वाली चीज है। अच्छा नहीं, तो फिर उसको किस तरह इंडिविजुअल लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे तो चलो शुरू किया जा सकता है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए देखें, सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट बताने की जरूरत है कि जो काम आप 6-7 साल में करते हैं वो आप 1 साल में कर सकते हैं। जो आप 6-7 साल में $70,000, $80,000, $90,000 पे करते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, वीजा की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपको घर बैठे बैठाए अगर ये चीजें दे दें, अगर आपको घर बैठे, मैं वही पूछ रहा हूँ, घर बैठाए क्या देंगे आप? कोई डिस्टेंस लर्निंग वाला सिस्टम अपनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टेंस, वर्चुअल क्लासरूम बनाएंगे, आजकल जूम शूम पे वेबिनार सेमिनार होते हैं, उस तरह मॉडल बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल? सारी दुनिया करती है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, फिर उसका एग्जामिनेशन भी होगा, फिर उस तरह के इवैल्यूएशंस होती हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, उसका एक सिक्योर सिस्टम है, एक उसके जो सारे उसके इन्स एंड आउट्स हैं और जो डिटेल्स हैं वो सारी डाउन द रोड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइव पॉडकास्ट में तो नहीं कर सकते। जाहिर है, उसके लिए कुछ जो एक प्रॉपर टीम है, उसके लिए लोग बैठेंगे, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, हम अपने एनवायरनमेंट्स को देखेंगे, हम गवर्नमेंट से बात कर, मैं समझ गया। अच्छा हाँ, ये बताएंगे ये चाइना के और इंडिया के इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पाकिस्तान से बेहतर क्यों होते हैं? पाकिस्तान से बेहतर सर जी, बेहतर वो नहीं होते, असल में वो नॉर्मल कर रहे हैं जो नॉर्मल एक कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट करता है या इंजीनियर करता है। प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है कि उनकी बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। क्या? हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पावर सेक्टर्स को ये बात टेबल के ऊपर बैठ के दिमाग नीचे करके सोचनी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा। इनको इंटरनेट दें, इनके लिए सिक्योर एनवायरनमेंट बनाएं, डेटा बेसेस, डेटा स्टोर्स बनाने के लिए इनको इजाजत दें, वो तमाम लॉजिस्टिक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ऑपरेशनलाइजेशन के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं और आप भी कर सकते हैं। ज्यादा है, क्या चक्कर है, या हमारे रिसोर्सेज कम है, क्या वजह है? नहीं, रिसोर्सेज कम नहीं है, रिसोर्सेज भी, ब्रेन भी है, इंटेलिजेंस भी है, रिसोर्सेज भी हैं, सिर्फ प्रायोरिटी नहीं है। ओके, हमारी प्रायोरिटी तालीम नहीं है। ओके जी, हमारी प्रायोरिटी है टिकटॉकर बनना। अच्छा, तो फिर वो क्यों, मतलब चाइना का इंजीनियर जो है वो इतना आगे कैसे निकल जाता है कि वो सिर्फ फोकस्ड होकर काम करता है? वजह ये होती है जी, तवज्जो नहीं देते, या वो जो बाहर की कंपनियां क्यों उनको प्रेफर करती है? जी नहीं भाई, ये देखना एक सिंपल सी बात है, अगर हम, जिस मैं बात कर रहा हूँ, हम यहाँ पे सैकड़ों या लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, अगर उनको पता होगा कि हमारी बैक पे गवर्नमेंट बैठी हुई है जो हमें इंटरनेट भी देगी और हमारी सिक्योरिटी भी करेगी, तो दुनिया की कंपनी क्यों नहीं आएगी? इसलिए आएगी कि इंडिया के इंजीनियर्स को आप $50,000 पे रखते हैं, तो यहां पे 40,000 पे रख लें। बंगालीज ने दुबई में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, कैसे मार्केट को डाउन किया है। वो जितना बाकी लेबर मांगता है बंगाली उससे कम पैसे पे वो राजी हो जाते हैं। तो आप 2 साल के लिए ये एक्सरसाइज कर लेना, क्यों नहीं करते हैं? आप अपने नौजवानों को बनाएं, उनको सिक्योर एनवायरनमेंट दें यहाँ पे करने का, और जब कंपनीज को पता चलेगा कि भाई जो इंजीनियर हमें 50,000 में पढ़ रहा है वो अगर 40,000 में हमें मिल रहा है, 35,000 में मिल रहा है, $35,000 में पाकिस्तानी इंजीनियर मिल रहा है, तो वो 1 करोड़ बनता है। उसको यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे 1 करोड़ मिल रहा हो, तो कौन पागल है जो बाहर जाएगा और बाहर जाके अपनी फैमिलीज को छोड़ के जाएगा? इसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए यूथ को, और वो गवर्नमेंट और स्टेट की तरफ से आनी है, ना वो मैंने देनी है ना वो आपने देनी है। ये इस दफा तो गवर्नमेंट काफी इस पे आईटी पार्क्स भी बन रहे हैं, आईटी इस तरह की चीजें भी बन रही हैं, और बहुत इस पे मतलब इस दफा तो ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स आईटी की हुई पिछले सालों से ज्यादा हुई। एग्जैक्टली, ये अच्छी बात है, इसमें ग्रेजुअली ये चीज हो रही है, लेकिन
یہ کافی نہیں ہے, یہ لائسنس نہیں ہے کہ ہم نے اس سمت میں کافی اچیو کر لیا ہوا ہے. یہ ایک بگننگ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے کامیابی حاصل کرنا, وہ ٹارگٹ نہیں ہوتا. کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس کو مینٹین کرنا, اس کو گرو کرنا اصل کام ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ پاکستان میں ہم سمجھیں کہ جس طرح آپ نے سافٹ ویئر انجینئر کی نیئر فیوچر میں کوئی آپ ایسا پلان کر رہے ہیں جس سے پاکستانی نوجوان سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بھائی, سادہ سا جواب تو اس کا یہ ہے. دیکھیں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, پوسٹ مارٹمز بھی کرتا رہا ہوں, زندگی موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم نے 5 سال رہنا ہے, 10 سال رہنا ہے, 1 سال رہنا ہے. تو جاتے ہوئے اگر اپنے بچوں کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے کچھ اچھا پازیٹیو کر جائیں تو ہمیں اس میں کیا قباحت ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے, جہاں ہم کچھ کر سکیں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں, پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. ضرور نہیں بھائی, بالکل. اور کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج میرا ہماری نوجوان یوتھ کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے, دونوں کے لیے ہے. گورنمنٹس کو چاہیے کہ یوتھ کو کانفیڈنس دیں, ان کو حوصلہ ان میں پیدا کریں کہ آپ سیکھیں, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کو جو چاہیے ہم دیں گے. یہ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے نوجوان ہیں ان کو اٹھائیں وہاں سے, ان کے رخ موڑیں. آپ ان کو تھوڑی سی ہلاشیری دیں گے, ان کو انکریجمنٹ دیں گے, اس نوجوان میں یہ پوٹینشیل ہے, یہ بیوہ بچہ بن جائے گا, آپ کی بات مانے گا اور آپ کو اور اپنے ملک کو یہ فائدہ دے گا. یہ بالکل پاسبل ہے, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. آخری سوال ڈاکٹر صاحب جی. ایک ہم آئیڈیل سچویشن کی بات کرتے ہیں, میں ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی جس میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, پڑھا لکھا سافٹ ویئر انجینئر, آپ نے سکھایا, 1-2 سال میں ان کو محنت کی, گورنمنٹ نے فیسیلیٹیز بھی دی, تو کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے یہ انڈسٹری اگر موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کریں؟ نہیں بھائی, ہمارا جو نیبر ہے نا انڈیا, اس کی جو سٹافنگ کمپنیز ہیں, میں صرف سٹافنگ کمپنیز کی بات کرنے لگا ہوں. یہ آپ کوگنیزنٹ دیکھ لیں, آپ اس کے علاوہ میں نام لینا شاید مناسب نہیں ہوگا, وہ more than $100 billion کے ان کے صرف یہ ریونیوز ہیں جو وہ جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں صرف سٹافنگ کمپنیز کی بات کر رہا ہوں جو صرف ٹیلنٹ کو انڈیا سے اٹھا کے امریکہ میں, یورپ میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ, میں زیادہ نہیں کہتا, ہمارا 60% پاپولیشن ہے, لیکن اگر ہم لوگ 1 لاکھ جو پڑھا لکھا بچہ ہے نا, اس کو فوج کی طرح تیار کریں نا, یہ اسکل سکھا دیں, تو کچھ بعید نہیں ہے ہم لوگ $2-4 بلین صرف اسی سے کما لیں. $2-4 بلین. اوکے. اگر ہم لوگ, یہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر اس کو اٹینشن دیتے ہیں, ہمارا نوجوان اس کو سمجھتا ہے, تو ہم لوگ اس کو ملٹیپلائی کرتے جائیں جتنی زیادہ تعداد. 3-4 سالوں میں پاکستان بہت ایزی ہے. یہ 1 سال میں اگر یہ ایکسرسائز ہم لوگ کر لیں نا, یہاں پہ انجینئرز پیدا کر دیں, اب اس کی آؤٹ پٹ دیکھیے گا, کیونکہ آپ کو سیلریز ملی ہے ڈالرز میں. ٹھیک ہے, خوشحالی آئے گی, زر مبادلہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو فائدہ کس کا, ملک کا. اب رکاوٹ, یہ گورنمنٹ کو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ آپ کو روکا کس نے ہے یہ کام نہ کرنے سے, یہ کریں, چلیں جی. ہم گورنمنٹ کو بھی یہ میسج دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بات سن لیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں, ڈاکٹر صاحب کو بلکہ ہائر کریں, ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اختیار کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ حاضر ہیں جی, اپنے ملک کے لیے جو کچھ بن پائے گا ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. اعتماد چاہیے انشاءاللہ اعتماد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جب تک آپ ادھر ہیں کوشش کریں گے دوبارہ پھر آپ سے گپ شپ. ضرور. تھینک یو ویری مچ.